عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بزرگان محترم، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکافرون میں جو مضمون ہے وہ ہے شرک اور کفر سے براءت کا اظہار، اور یہ سورت چند واقعات کے سامنے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمائی گئی۔ یہ واقعات اس سورت کریمہ کا شان نزول ہے۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کفار میں سے 4 بڑے بڑے لوگ حاضر ہوئے۔ ایک ولید بن مغیرہ، اور دوسرے عاص بن وائل، اور تیسرے اسود بن عبد المطلب، اور چوتھے امیہ بن خلف۔ اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں جو اختلافات چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہم ایک مصالحت کا طریقہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ اس مصالحت پر راضی ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ طریقہ لے کر آئے ہیں کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ لہذا اس طریقے پر ہم دونوں کے درمیان میں مصالحت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس پر کیسے راضی ہو سکتے تھے؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ میں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پا کر تم کو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ سورت کریمہ جواب کے اندر نازل فرمائی گئی، اور اس کے اندر فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جیسے کہ تم میرے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ جواب کے اندر سورت کریمہ نازل فرمائی گئی،
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہلے تو یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں، یعنی شرک اور کفر کی باتیں اور اس کی مذمت جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، اتنا مال دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور جس لڑکی سے چاہے ہم آپ کی شادی کرا دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں جو باتیں بتاتے ہیں اور بتوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے جواب کے اندر یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے تو یہ پیشکش کی اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اگر آپ اس کے لیے راضی نہیں تو ایسا کر لیجئے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ پہلے وہ بات پیش کی اور پھر اس کے بعد یہ بات پیش کی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کفار کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ آپ صرف اتنا کر لیں کہ ہمارے بتوں کو چوم لیا کریں، پھر تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا ختم۔ آپ ہمارے بتوں کے پاس آیا کریں، ان کو چوم لیا کریں، یعنی ان کی کچھ تعظیم کر لیا کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس طرح ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک مصالحت ہو جائے گی۔ یہ مختلف قسم کی روایات ہیں، خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ کفار قریش نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت جائز نہیں، بتوں کی عبادت شرک ہے، بتوں کی عبادت کفر ہے، بتوں کا پجاری جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہی مشن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے یہی بات پیش کی تھی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام کی تمام اس کائنات اور اس کے ذرے ذرے کو چلانے والا اور بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس لیے اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام پیغمبروں کا مشن یہی تھا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اسی مشن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور آپ نے بھی لوگوں کے سامنے وہی بات کہی جو تمام پیغمبروں نے فرمائی۔ لیکن یہی بات ان کو کھٹکتی تھی، اس لیے کہ بتوں کی عبادت ان کے اندر رائج ہو گئی تھی، رچ گئی تھی، بس گئی تھی، اور گویا کہ بتوں کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی، اور اس لیے وہ بتوں سے باز آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے پر اس بات کے لیے راضی کر لیں گے کہ وہ توحید کے پیغام کو چھوڑ دیں اور شرک اور کفر کے بارے میں بیان کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کے بارے میں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ان کی اس بات کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف زمانوں میں یہ کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کے لیے راضی کر لیں۔ یہ واقعات جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ مختلف زمانوں کے اوقات ہیں، قریب قریب ہی ہوئے ہوں گے،
مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، یا کچھ سالوں کے فاصلے سے. بہرحال انہوں نے کئی انداز سے کوشش کی تھی. ایک کوشش تو ان کی شروع میں یہ رہی کہ ڈرائیں دھمکائیں، اور اس کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے کیا. اور پھر یہ بھی ایک کوشش انہوں نے کر لی کہ کسی طرح لالچ دے دیں، مال کا لالچ، عورتوں کا لالچ. لیکن ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ وہ پاکیزہ ترین انسان ہے جس کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہے، اور وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، پاکیزہ اوصاف و صفات کو لے کر آیا ہے. اس کے دل کے اندر مال کی یا دنیا کی کسی اور چیز کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے سوچا کہ شاید مال اور دولت اور دنیا کی لذت اور دنیا کی چیزیں پیش کرنے سے وہ ہمارے اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن کریم کی یہ آیتیں اور یہ سورت پڑھ کر سنائی. ان کے سوالات کے جواب میں اور ان کی اس مصالحت کی جو بے ڈھنگی سی مصالحت تھی، اس کی کوشش کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی گئی. یہ سورت بڑی اونچی سورت ہے. اس کے اندر کفر اور شرک سے براءت کا اظہار ہے. اسی لیے روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں کے اندر عام طور پر یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے، ایک قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے قل ھو اللہ احد. اسی طرح مغرب کی سنتوں کے اندر بھی ان صورتوں کے پڑھنے کا ذکر متعدد صحابہ سے روایت کیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کی فضیلت کے اندر فرمایا ہے کہ جو اس کو بار بار پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر سے کفر اور نفاق اور شرک، ان چیزوں کی جو ہے یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں. اس لیے کہ اس کے اندر مضمون یہ ہے، اس لیے جو آدمی بار بار ان کو پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. اور اس کی دنیاوی فضیلت بھی ہے. قرآن کریم ہماری آخرت کے لیے آیا اور ہمیں دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے مکمل کرنے کے لیے آیا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اندر بھلائیاں موجود ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے جبیر، کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے جب تم سفر میں جاؤ تو زیادہ خوشحال رہو؟ اور کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ ان سے زیادہ تم کو مال ملے تاکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر بسر ہو؟ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور ساتھیوں سے زیادہ خوشحال رہوں اور سفر میں جاؤں تو وہاں پر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ میرا سفر ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور سورہ نصر اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو. اللہ تمہیں خوشحال بنا دے گا اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائے گی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فارمولے پر اور اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نے چند ہی روز میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ساتھیوں پر زیادہ خوشحال بنا دیا اور میں بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگا. معلوم ہوا کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اس کے اندر اللہ نے ہمارا نفع رکھا ہے.
دینی اعتبار سے نفع کیا کہ کفر سے، شرک سے اور اس قسم کی گندگیوں سے، آلودگیوں سے جو روحانی گندگیاں ہیں اور دل کو خراب کرنے والی ہیں، انسان کے دماغ کو خراب کرنے والی ہیں، ان گندگیوں سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. یہ دینی اعتبار سے فائدہ اور دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ جو اس کے اندر ابھی آپ نے سن لیا کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال یہ عظیم الشان سورت، اس کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ سورت کس قدر فضیلت مآب سورت ہے. اب اس کے بعد ہم اس سورت کے مضامین کے اوپر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان چیزوں کی، اس خدا کی جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ تو ہوا ترجمہ. ترجمے کے بعد تھوڑی سی اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اس کو غور سے سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون. قل اس لیے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اس لیے آپ سے کہا گیا کہ ان کے سوال کے جواب کے اندر آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یہاں پر خطاب ہے کفار سے. یہاں پر ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس لفظ سے بہت چڑھتے ہیں. ان کو کافر کہا جائے تو ایسا لگتا ہے گویا ان کو گالی دے دی. اس لیے آج یہ عام غلط فہمی ہے غیر مسلم بھائیوں میں کہ وہ لفظ کافر کو جو قرآن کے اندر جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے اور اسلامی کتابوں کے اندر جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث شریفہ میں استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گالی ہے. لیکن یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ عربی کا ایک لفظ ہے اور عربی کے اس لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ بنا ہے لفظ کفر سے. لفظ کفر سے کافر، کافر کے معنی، کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، اور کافر کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا. یہ لفظ کافرون مؤمنون کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں اور اسلامی تعلیمات میں. کیوں؟ اس لیے کہ مؤمن کے معنی آتے ہیں ماننے والا اور کافر کے معنی آتے ہیں نہ ماننے والا. مومن وہ ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، وہ دین جو تمام انبیاء کا دین ہے، جو حضرت آدم کا دین، جو حضرت نوح کا دین، جو حضرت ابراہیم کا دین، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین، تمام پیغمبروں کا دین، وہی دین پیش کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
وہ دین جب اللہ کے نبی نے پیش کیا تو جن لوگوں نے مانا ان کو مومن یعنی ماننے والا کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں یعنی نہیں ماننے والے۔ آپ بتاؤ کہ اس کے اندر گالی کہاں ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اور جب عربی میں یہ جملہ کہا جائے گا، یہ بات بولی جائے گی کہ یہ ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، تو اس کے لیے آخر عربی زبان میں یہی لفظ تو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے انگریزی میں بلیور ماننے والا، ان بلیور نہیں ماننے والا۔ اب کوئی کہنے لگے کہ بھائی ہم کو ان بلیور کیوں کہا جا رہا ہے، ہم کو ان بلیور کہہ کر ہماری انسلٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ حالانکہ اس کے اندر انسلٹ کچھ نہیں ہے، اس کے اندر گالی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بےہودگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے تذلیل اور توہین اور تحقیر کا پہلو نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ ہے جو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے اللہ ان کو کہتے ہیں یا ایھا الکافرون، اے نہ ماننے والوں یا اے انکار کرنے والوں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو مانتا ہے اس کا نام ہے ماننے والا، اگر کسی چیز کو نہیں مانتا تو اس کا نام ہے نہیں ماننے والا، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کافر۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اس کو گالی سمجھ لیا اور اس کو بہت ہی برا سمجھ کر قرآن کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن گالیاں دیتا ہے یا قرآن کسی کی توہین کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اپنے اصل معنی کے اعتبار سے تو یہی مفہوم رکھتا ہے، اور اسی مفہوم کے لحاظ سے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آپ دیکھیں گے الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ کس بات کا انکار؟ اس بات کا انکار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین آپ لے کر آئے، جو کتاب آپ لے کر آئے، جو عقائد آپ لے کر آئے، جو تعلیمات آپ لے کر آئے، جو تلقینات آپ لے کر آئے، جو دین آپ لے کر آئے، جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے جگہ جگہ کہا گیا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو لفظ آپس میں مقابل ہیں، اور الذین آمنوا کے معنی ماننے والے اور الذین کفروا کے معنی نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے اور آپ نے اللہ کی کتاب پیش کی، اللہ کا دین پیش کیا، توحید کا پیغام پیش کیا اور دینی تعلیمات پیش فرمائی، اور سب کے بارے میں انہوں نے کہا یہ سب کچھ مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور آپ نے معجزات دکھائے اور معجزات کے ذریعے ثابت کر دیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر آپ نے صرف معجزات کے ذریعے بلکہ اپنی زندگی کے اصول، اپنی زندگی کے طریقے، اپنی زندگی کا انداز وہ بھی پیش کر دیا کہ ایک پیغمبر کی زندگی کا جو طرز ہو سکتا ہے وہ یہی طرز ہوتا ہے۔ سب کچھ دکھا کر آپ نے جب پیش کیا دین کو تو ماننے والے جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو کہا الذین آمنوا، اس کے باوجود جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو کہا الذین کفروا، جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، اس دین کا انکار، اس نبی کا انکار، نبی کی رسالت کا انکار، نبی کی نبوت کا انکار، نبی کی تعلیمات کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار، جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الذین کفروا۔ اس کے اندر کوئی گالی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن کے اندر جو اس قسم کی بات بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے۔ یہ ان کے لیے کوئی گالی کا لفظ نہیں ہے،
بلکہ یہ تو جہاں کہیں بھی لفظ بولا جائے گا، کسی بھی زبان میں بولا جائے گا، تو اس زبان کے اندر اس لفظ کا جو معنی ہو سکتا ہے وہی لفظ استعمال کیا جائے گا۔ انگریزی میں بولیں گے تو وہاں بھی یہ لفظ اسی معنی کا جو ہوگا وہ لیا جائے گا۔ اردو میں بولیں گے تو اردو میں جو لفظ اس معنی کو، مفہوم کو ادا کرنے والا ہوگا وہ استعمال کیا جائے گا۔ کنڑ میں بولا جائے گا تو کنڑ میں وہی لفظ استعمال کیا جائے گا جو اس معنی کو، مفہوم کو ادا کرنے والا ہوگا، یعنی نہیں ماننے والے اور انکار کرنے والے۔ اس کے اندر کوئی بات گالی کی اور برائی کی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگو جو انکار کرتے ہو ہمارے دین کا، ہمارے پیغمبر کی طرف، ہمارے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغامات کا، ان کی تعلیمات کا، ان کے رسالت کا، اسی طرح توحید کا جو انکار کرنے والے ہیں ان سے خطاب کیا گیا، اور خطاب کر کے کہا گیا لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ ماننے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا یا ان چیزوں کی عبادت میں نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مشرکین اور کفار عبادت کرتے تھے بہت ساری چیزوں کی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مشرکین نہیں کہا بلکہ کافروں سے خطاب کیا۔ حالانکہ جو کافر ہیں وہ مشرک بھی ہیں، جو مشرک ہیں وہ کافر بھی ہیں۔ کافر کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والے، اور مشرکین کے معنی آتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے والے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے گا وہ اللہ کی توحید کے پیغام کا منکر ہے، اس لیے وہ بھی کافر ہے، نہیں ماننے والا ہے۔ تو جو کافر ہوگا وہ انکار کرنے والا، اور جو مشرک ہوگا وہ شرک کرنے والا، اور جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ دراصل اللہ کی توحید اور مختلف اور چیزوں کو نہ ماننے والا ہے، اس لیے وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں کافروں سے خطاب کیا، مشرکین سے نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین عام طور پر ہیں تو وہ سب جو بھی شرک کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مشرکین وہ ہیں جو مکے والے اور بتوں کے پجاری۔ لیکن یہاں بتانا تھا مشرکین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اصطلاحاً مشرکین نہیں کہلائے جاتے تھے، بلکہ جو اپنے لیے یہود کا لفظ یا اسی طرح عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، ان سب کو بتانا تھا کہ دیکھو کان کھول کر سن لو، جو بھی نہیں ماننے والا ہے، جو بھی ہمارے پیغام کو نہیں ماننے والا ہے، جو بھی ہمارے نبی کو نہیں ماننے والا ہے، جو بھی توحید کو نہیں ماننے والا ہے، جو بھی تعلیمات کو نہیں ماننے والا ہے، ان سب سے خطاب ہو گیا اور ان سے کہا گیا لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دو لفظ ہیں، دو جملے ہیں۔ پہلے جملے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ لوگ عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور بہت سارے لوگ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی کواکب و ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے،
کوئی انسانوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی روحوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی جنات کی پوجا کرتا ہے، کوئی ملائک کی پوجا کرتا ہے، بعض انبیاء کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کے بارے میں کہا آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ میں تو ایک اللہ کا پجاری ہوں، میں تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تو بھلا میں ان چیزوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، شجر اور حجر مخلوق ہے، ستارے یہ مخلوق ہے، اسی طرح انسان مخلوق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں، تو میں ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ خواہ کوئی بھی ہو، لیکن میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اس لیے لا اعبد ما تعبد۔ اس کے اندر برات کا اظہار ہے اور بتایا گیا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا، ایسی مصالحت کبھی نہیں ہو سکتی جیسی کہ مصالحت یہ لوگ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم ایک سال اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اس کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ خام خیالی ہے، میرے بارے میں ایسا تم کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کبھی ایسی مصالحت کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ مصالحت کسی اور چیز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اور کفر اور اسلام کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر بھائیوں ہم سب کو تعلیم ہے، یہ خطاب اگرچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن آپ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو حکم یہ ہے، تمام مسلمان بھی یہی کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے، کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، کسی طور پر بھی اس کے لیے راضی نہیں ہو سکتے، نہ مال کی بنیاد پر، نہ جائیداد کی بنیاد پر، نہ کسی لذت اور عشرت کی چیزوں کی بنیاد پر، کسی چیز کی بنیاد پر، نہ عہدوں کی بنیاد پر، نہ مناصب کے نہ منصبوں کے بنیاد پر، کسی چیز کی بنیاد پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان یہاں پر آ کر کمپرومائز کر لے، مصالحت کر لے اور کسی اور چیز کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے۔ یہ خام خیالی ہے، مسلمانوں کے بارے میں کسی کو ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے صاف صاف یہ کہہ دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور آپ جیسے کہیں گے تمام مسلمان یہی کہیں گے۔ بھلا مسلمان جو اللہ کو ایک خدا مانتا ہے، قدرتوں والا، جلالتوں والا، عظمتوں والا، زمین والا، آسمان والا، چاند و سورج کا بنانے والا، تمام قدرتوں والا، تمام کی تمام چیزیں جس کے قبضے قدرت میں ہیں، اتنا بڑا عظیم الشان خدا، اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان نعوذ باللہ کسی بت کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تعظیم کے ساتھ اسے چھونے کے لیے تیار ہو جائے، ایک سال ان کے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک سال تو بہت بڑی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس سے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ سارے کے سارے بت جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پتھر اس کو اٹھایا، اس کو تراشا اور پھر اس کو بنا دیا بت اور اسی کے سامنے جھکنے لگے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، کتنی غیر معقول حرکت ہے۔ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ ایک پتھر ہے، اسی پتھر کو جب تراش دیا اور بت کی شکل دے دی، وہ خدا کیسے بن جائے گا؟ جو کل تک ایک عام پتھر تھا وہ آج بت خدا بن کر بیٹھ جائے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی مسلمان ایسی چیزوں کی پوجا کر لے۔ جو لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور عقل و دانش کے ساتھ انصاف پسندی بھی ہوتی ہے،
ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ واقعی بتوں کی پوجا ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق کی پوجا ہو، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی مخلوق، ان کی عبادت انتہائی غیر معقول قسم کی بات ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ چند سال پہلے بنگلور کے اندر ایک جوڑا مسلمان ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تو آخر اسلام کی وہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو متاثر کیا؟ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد ہمیں اسلام کے مطالعے کی نوبت آئی اور اسلام کی سچائیاں ظاہر ہوئی، اور ہم توحید کو مان کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ ہمارے گھر میں ٹوائلٹ کے اندر ایک پتھر تھا جس کے اوپر گندگی غلاظت ڈالی جاتی تھی، بچے پیشاب پاخانہ کرتے تھے۔ ایک زمانے کے بعد ہم نے اس پتھر کو اٹھا کر وہاں پر ٹائلز وغیرہ ڈلوا دیے، اور یہ پتھر جس کے اوپر گندگی غلاظت ایک زمانے تک ڈالی جاتی رہی، اس کو اٹھا کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایک بار ہمارے گھر میں ہمارے کچھ رشتہ دار آئے کسی دعوت کے موقع پر۔ انہوں نے وہ کھڑے ہوئے پتھر کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ پتھر یہاں کیوں رکھ دیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اس کو یہاں کھڑا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کو دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر اٹھا کر لے گئے۔ یہاں یہ قصہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں یا چند مہینوں کے بعد ہم لوگ ہمارے اس رشتہ دار کے گھر میں گئے جو پتھر اٹھا کے لے گئے تھے۔ وہاں پر گئے تو ان کے شوکیس کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ بہت اچھے ڈھنگ سے بنا ہوا تھا، تراشنے والے نے بڑی قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بت تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بہت اچھا تراشا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو پتھر تمہارے گھر سے ہم اٹھا کے لائے تھے نا، اسی کو ہم نے پتھر تراش کو دیکھ کر یہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم نے یہ بات سنی کہ ہمارے گھر کا وہ پتھر جس پر ہم لوگ پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، ہمارے بچے پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، اور ہم نے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا، وہ پتھر یہاں پر لا کر انہوں نے اس کو ترشوایا اور اس کا بت بنایا اور شوکیس میں رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی ہمارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو اتنا گندا و غلیظ پتھر تھا آج وہی تراشنے کے بعد خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں شک پیدا ہوا۔ اس کے بعد کچھ اس سلسلے میں تحقیقات شروع کی، مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اپنے مذہب کو بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد اسلامی مذہب کو بھی پڑھا۔ اسلام کی جو توحید کی تعلیمات ہیں بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ
جو ہے ہر چیز ہر کمال سے آراستہ پیراستہ، اور یہ بت ایسا جو اتنا گندا اور غلیظ پتھر، اس کو اٹھا کے بت بنا کے کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دونوں کو جب ہم نے ٹیلی کیا سمجھ میں آ گیا کہ کس قدر نامعقول حرکت تھی جس کے اندر کہ آج تک ہم مبتلا تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد ہمیں اللہ نے توفیق دی اور ہم نے آج اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے بھائیو اسلام۔ اسلام میں کسی چیز کی پوجا نہیں، ایک اللہ کی عبادت۔ اس لیے فرمایا گیا لا اعبد ما تعبدون، اور آگے کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی تو اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم درختوں کی عبادت کرتے ہو، تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، ایسی نامعقول چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو جلیل شان ہے، جو عظیم الشان ہے، جو تمام کمالات کا جامع ہے، جس کے اندر ہر قسم کا کمال موجود، اور وہ ہر قسم کے عیب سے بری اور منزہ ہے، اور ان کے اندر تو عیب ہی عیب ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بھلا میرے میں اور تمہارے میں مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم جب تک بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، میں کیسے میرے اللہ کی عبادت چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور آپ ہمارے ایک بتوں کی عبادت کر لیجئے 1 سال کے لیے۔ اس کے جواب کے اندر کہہ دیا گیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہی مسلمان کا وتیرہ و طریقہ ہونا چاہیے کہ دینی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ کفر کفر ہے جس میں اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہے، اور دوسری طرف اسلام ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کو مانا جاتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کو، اس کی جلالت کو، اس کی عظمت کو، اور اس کی ہر قسم کی جو ہے بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بھلا دونوں کے اندر کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ انکار بھی اور تسلیم بھی، دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ توحید بھی اور شرک بھی، دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ اسی طرح اسلام اور کفر دونوں کیسے جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر صاف اعلان کر دیا گیا اور برات کا اظہار کر دیا گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آگے جملہ ہے ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بظاہر اوپر والا جو جملہ تھا یہ جملہ بھی وہی مفہوم کو ادا کر رہا ہے۔ اوپر والے جملوں میں جو مفہوم تھا بظاہر ان کے اندر بھی وہی مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ ان جملوں کو کیوں دہرایا گیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ کبھی کبھی تاکید کے لیے ایک ہی بات کو دہرا دیا جاتا ہے، اوپر جو بات کہی گئی وہی بات دوبارہ فرمائی گئی تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ہم بھی کبھی کبھی کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر بات کو دہراتے ہیں، بار بار کہتے ہیں تاکہ دل کے اندر اچھی طرح مضبوط پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی مختلف جگہ پر آیتوں کو دہرایا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ ان مضامین کو جو ان آیات کے اندر ہے یہ چاہتے ہیں کہ دلوں کے اندر اچھی طرح رچ جائے، بس جائے۔ تو یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تکرار ہے، اور تکرار برائے تاکید ہے،
تاکید کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوہرا دیا. لیکن بعض اور علماء نے یہ کہا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ دونوں جملوں کے مفہوم کے اندر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کئی طرح اس فرق کو واضح کیا گیا ہے، لیکن دو باتیں جو عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے میں اس کو عرض کرتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک فرق یہ ہے دونوں جملوں میں کہ پہلے جملوں کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ میں اب عبادت نہیں کر رہا ہوں، اور اگلے جملوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر رہا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کر رہے ہو ان چیزوں کی، اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آگے چل کر کبھی عبادت کرو گے اس اللہ کی جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں. تو اوپر والے جملوں میں اب کا مسئلہ بتایا ہے کہ فی الحال ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اگلے جملوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. نہ اب میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر سکتا ہوں، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں. اس لیے تمہارے ذہنوں سے اچھی طرح یہ بات کو نکال دینا، اور پھر کبھی ایسی مصالحت کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک مصالحت کا پیغام پیش کیا گیا تھا جو بے ڈھنگا تھا، انتہائی نامعقول تھا. اس کا رد کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے نہ اب ایسا ہوگا نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا، اس لیے کبھی آئندہ ایسی کوشش پھر نہ کروں. ایک فرق تو یہ بیان کیا ہے کہ اوپر والے جملوں میں فی الحال کا مسئلہ ہے، اور اگلے جملوں میں آئندہ کا اور مستقبل کا مسئلہ ہے. دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، یہاں پر جو ماں ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں ماں کئی قسم کا ہوتا ہے عربی میں. ایک کو کہتے ہیں اسم موصول، اور ایک ماں ہوتا ہے مصدریہ. ماں مصدریہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ماں موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ ماں مصدریہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ولا انا عابدم عبادتکم، میں عبادت نہیں کر سکتا وہ عبادت جو عبادت کے تم کرتے ہو. یعنی تمہارے جیسی عبادت میں نہیں کرتا، جیسے کہ تم ویسی عبادت نہیں کرتے جیسی کہ میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اس کے اندر یہ بتایا کہ تمہاری عبادت کا طریقہ الگ، میری عبادت کا طریقہ الگ. جیسے تمہارے معبود الگ، میرا خدا الگ، اسی طریقے پر عبادت کے طریقے میں بھی فرق ہے کہ میرا طریقے عبادت کچھ اور ہے اور تمہارا طریقے عبادت کچھ اور ہے. اس لیے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس طریقے پر جیسی کہ تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس طریقے پر جیسی کہ عبادت میں کرتا ہوں. ہمارے طریقے کار کے اندر بھی فرق ہے، طریقے عبادت کے اندر فرق ہے. مسلمانوں کا طریقہ عبادت کیا؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز میں دیکھو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، بیٹھتے ہوئے اللہ اکبر. اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی ستائش بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اس کی جلالت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا رہے ہیں، اس کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی شور و شغب نہیں. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بڑے پیارے لہجے کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ. اور پھر اس کے علاوہ بھی شکلیں ہیں.
قربانی کی شکل ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، تلاوت کی شکل ہے، ذکر کا انداز ہے، اور نماز کا طریقہ ہے۔ یہ ساری عبادت کے جو طریقے، یہ اسلامی طریقے ہیں، اور کافروں اور غیر مسلموں کے جو طریقے ہیں وہ دوسرے طریقے ہیں۔ ان کے ہاں گانا ہے، ان کے ہاں بجانا ہے، ان کے ہاں ناچنا ہے، اور ان کے ہاں ڈانس ہے، اور ان کے اندر تھرکنا ہے، اور عجیب و غریب طریقے ہیں، شور و شغب ہے، ہنگامہ ہے۔ دیکھ لیجئے عام طور پر غیر مسلموں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو یہ انداز ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا طریق عبادت الگ، تمہارا طریق عبادت الگ، میں آخر تمہارے طریقے پر کیسے آ سکتا ہوں؟ جیسے تم میرے طریقے کو نہیں مانتے تو میں تمہارے طریقے کو کیسے مانوں؟ ظاہر ہے کہ دونوں کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ دین اسلام جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور اس کا بڑا پاکیزہ طریقہ ہے۔ دیکھ لیجئے نماز کتنا بھلا طریقہ ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑائی اور عظمت بار 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 ظاہر کی جاتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں اکبر کے معنی اکبر بادشاہ کے نہیں ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم بھائی کہ مسلمان جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سے مراد اللہ ہے، اکبر سے مراد اکبر بادشاہ ہے۔ ارے بھائی، اکبر بادشاہ تو ہندوستان کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ اکبر پڑھنے والے تو ساری دنیا میں ہیں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ہی سے بولتے تو یہ غلط فہمی غیر مسلموں کو ہو سکتی تھی، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ اکبر کا جملہ عرب کے اندر بھی کہا جاتا ہے، امریکہ کے مسلمان بھی بولتے ہیں، اور دنیا بھر کے انسان، دنیا بھر کے مسلمان بولتے ہیں۔ کسی خطے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ اور نماز ہے، نماز کے اندر بھی اللہ اکبر، اور اذان دیتے ہیں وہاں بھی اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں صرف ہندوستان کے مسلمان تھوڑا ہی بولتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان بولتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ ہمارا دین اسلام کیا بتاتا ہے، ہمارے دین اسلام کی ان تعلیمات کا مفہوم اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کبھی کبھی بتانا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کا یہ واقعہ میں نے سنا کہ حضرت کبھی سفر کر رہے تھے ٹرین کا، اور کچھ غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ ایک دو آدمی جو ساتھ موجود تھے ان کو لے کر حضرت نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا جا رہا تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد جب پھر بیٹھے، بات چیت ہونے لگی، تو وہاں بیٹھے ہوئے بعض غیر مسلم بھائیوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت، یہ آپ لوگ نماز جو پڑھتے ہیں اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ حضرت کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ ان کے ذہن کے اندر ایسا سوال کہاں سے آ گیا۔ لفظ اکبر سن کر انہوں نے سمجھا کہ یہ اکبر بادشاہ کا نام ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا، کافر کا لفظ سن کر لوگ گالی سمجھتے ہیں، اور اکبر کا لفظ سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ مراد ہے۔ جیسے کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، اکبر کے معنی آتے ہیں بڑا، سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہندوستان کا بادشاہ اکبر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ زمینوں کا پروردگار ہے، وہ آسمانوں کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، تمام کے تمام بادشاہوں کا
پیدا کرنے والا اور ان کو رزق دینے والا ہے، ان کی حکومت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت نے ان کو سمجھایا کہ اکبر کا مفہوم کیا ہے۔ تو بتائے رہا ہوں کہ یہ نماز اور ہماری عبادت، اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی بڑائی اور عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے، اور بندہ اپنی عاجزی، اپنی غلامی اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کے ہاں عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارا طریقہ الگ، میرا طریقہ الگ۔ پہلے جملوں کے اندر کہا گیا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور دوسرے جملے میں کہا گیا کہ میں جیسی عبادت کرتا ہوں ویسی عبادت کا طریقہ تمہارا نہیں، اور جو تمہارا طریقہ ہے وہ میرا طریقہ نہیں۔ اس لیے ہم دونوں کے اندر بھلا مصالحت کیسے ہو سکتی؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ دین کے معنی بعض لوگوں نے دین ہی کے کیے، اور دین کا ایک معنی آتا ہے جزا اور بدلہ۔ لکم دینکم کا معنی ہوا تمہارے لیے تمہاری جزا، تمہارے لیے میرے لیے میری جزا۔ میں جیسا کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب مجھ کو ملے گا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی سزا اور اس کا بدلہ تم کو ملے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تو دین کے ایک معنی آتے ہیں بدلہ۔ چنانچہ آپ سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر آتا ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ مالک کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، دین کے معنی ہے بدلہ، اور اس کا ترجمہ ہے مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ اللہ۔ اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جس کے اندر ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہی لفظ یہاں پر آیا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ۔ تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا، میرے اعمال کا بدلہ مجھ کو ملے گا۔ اور بعض علماء نے یہاں دین کے معنی دین کے لیے اور مطلب یہ بتایا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے دین کو مان لیں، اسے کہ تمہارا دین کفر والا اور شرک والا، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس میں ہے، اس لیے آئندہ ایسی کوشش مصالحت کی نہ کرنا۔ اس سے سبق دیا گیا ہے کہ کفر سے کبھی مصالحت نہیں ہو سکتی، شرک سے کبھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، اور دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کی کسی اور چیز کی خاطر دین کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی اور نہ کرنا چاہیے۔ آج کے ماحول میں اس سورت کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس کے مضمون کو دل کے اندر اچھی طرح مضبوط بٹھانا چاہیے، اور دین کے اندر پختگی اور دین اسلام کے سلسلے میں پوری بیدار مغزی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔